बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे आज कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इस ज़मन में आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, which is one of the most cherished and the most important fundamental right of each citizen of the state. ये इस तरह से सबसे अहम क्यों मुझे लगता है, क्योंकि इसमें प्रोवाइडेड है आज़ादी बोलने की और इजहार राय की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। मैं इसकी पहले डेफिनेशन, जैसा कि ये प्रोवाइडेड है, मैं उसको पढ़े देता हूं और फिर इस पे मुख्तसरन बात करेंगे। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, and there shall be freedom of press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of glory of Islam or any part, or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement to an offense. یعنی بولنے اور اظہار رائے کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پریس کو آزادی ہے ان معقول پابندیوں کے تحت جو قانون نے نافذ کی ہوں، معقول پابندیاں، اور نافذ کس نے کی ہوں؟ قانون۔ آپ جانتے ہیں قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، کوئی ادارہ نہیں بناتا۔ پارلیمنٹ جو سب سے بڑا سپریم ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے۔ یعنی پابندیاں وہ جو اگر کوئی غلط پابندی سمجھی جاتی ہے کہ یہ تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی غیر معقول ہے۔ اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ صرف چند چیزوں کے لیے خاطر لگوائی جانی ہیں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اس گلوری آف اسلام، عظمت اسلام کی خاطر، یا پاکستان کی سالمیت، تحفظ، دفاع، یا پاکستان کی کسی حصے کا دفاع، اس کی خاطر۔ غیر ملکی جو کنٹریز ہیں، دوسری ریاستیں جن کے ساتھ پاکستان کے فرینڈلی ریلیشنز ہیں، ان کی خاطر۔ پبلک آرڈر، امن عامہ، ڈیسنسی، شائستگی، اور موریلٹی، کہ معاشرے میں کوئی بگاڑ، فحاشی یا اس طرح کا کوئی پیدا نہ ہو، اخلاقیات اور شائستگی رہے، یا توہین عدالت سے متعلق، یا اس متعلق کہ جو لوگوں کو جرم کرنے پر اکسانا ہے، تو ان چیزوں پہ معقول ریزنیبل ریسٹرکشنز قانون سازی کر کے لگائی جا سکتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے بغیر کسی ملک کے اندر جمہوریت کا تو تصور ہی کرنا محال ہے۔ پریس کی آزادی یعنی اخبارات، میگزین، رسائل، so on and so far, and in the modern era the electronic media, social media وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر وہ ذریعہ جس ذریعہ کے ذریعے کے استعمال سے پبلک ایٹ لارج کو ملکی معاملات، ملکی مسائل، وہ کوئی سے بھی ہوں، ملکی دفاع کے ہوں، ملکی سالمیت کے ہوں، وہ ملکی فنانس کے ہوں، وہ ملک کے اندر لوگوں کے روزگار کے ہوں، وہ حکومت کی کارکردگی، گورننس کے متعلق یا مس گورننس کے متعلق ہوں، تو میڈیا اس پہ جو قابل افراد ہوتے ہیں ان کے آرٹیکلز کے ذریعے ان کو الیکٹرانک میڈیا میں بٹھا کے ان کی ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے، کانفرنسز کروائی جاتی ہیں، اور اس سے لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے، نالج دیا جاتا ہے۔
انفارم کیا جاتا ہے. تو یہ جو آزادی ہے اور یہ اس پہ اگر حکومت کی کارکردگی پہ تنقید ہوتی ہے تو یہ انفیکٹ حکومت کے لیے ہی بہتر ہوتی ہے کہ وہ جب حکومت میں ہے تو اس کو پتا چلے کہ جہاں پہ ہمارے سے کمزوریاں ہو رہی ہیں تو کل ہم نے لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جانا ہے تو لوگ ہمیں اس کو ناپسند کریں گے. تو اس طرح سے وہ اپنی گورننس بہتر کرتے ہیں. تو یہ جو تنقید ہے یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اور وہ اپنے ٹریک پہ رہتے ہیں اور بیرا روی یا غلط کاریوں میں انوالو نہیں ہوتے. اگر اس تنقید کو چوک کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو یہ ایسی ہی ہے جیسے پانی کو کسی ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ اسٹیگننٹ واٹر ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ برنگز ریپٹائلز. اسی طور سے اگر معاشرے میں ڈیبیٹ کو یا اظہار رائے کی آزادی کو اس طریقے سے نہ پنپنے دیا جائے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں آتے. بدقسمتی سے جو پسماندہ ممالک ہیں یا جہاں پر قانون آئین کا احترام نہیں کیا جاتا، جہاں پر زور زبردستی سے طاقت کے بل بوتے پہ بعض ادارے اتنے آؤٹ لاز ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کو ہی اپنا نام ریاست رکھ لیتے ہیں اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو ایسے جو معاشرے ہوتے ہیں، ایسے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. ریممبر، ریاست وہی وجود قائم رکھ سکتی ہے جو آئین کے مطابق چلائی جاتی ہے، اس لیے کہ آئین ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. شہری محنت کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں ریاست کا نظام چلانے کے لیے، اور وہ جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ریاست نے اپنے شہریوں سے، اس کے مطابق ریاست ان شہریوں کی جو آزادیاں ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کو انشور کرتی ہے. آپ اس ٹاپک پہ اہم ترین چند مقدمات بطور ریفرنس وہ نوٹ فرما لیں. پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ 1263، 2004 ایس سی ایم آر پیج 464، پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ 823، 2013 ایس سی ایم آر 1880، پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.